بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہدایۃ النحو 53 نمبر سبق ہے وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ ہم کوفیین کے مذہب کے مطابق فعل اول کو ہم عمل دے دیں اور اس میں ظاہر کو ہم اس کا معمول بنا دیں، اور فعل ثانی کو ہم دیکھیں گے کہ وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے یا مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے تو ہم فعل ثانی میں ضمیر لائیں گے، اس لیے کہ فاعل جو ہے وہ عمدہ ہے کلام میں، اور اس میں اضمار قبل ذکر بھی نہیں آ رہا ہے مرتبتاً، اگرچہ اس میں ظاہر جو ہے وہ آخر میں ہے، لیکن اس کو ہم نے معمول بنا دیا فعل اول کے لیے۔ اس سبق میں ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ فاعل کے لیے ہم ضمیر لائیں گے، فعل ثانی میں ضمیر لائیں گے۔ ابھی اگر فعل ثانی یقتضی المفعول، فعل ثانی کیا کرتا ہے؟ ان کان الفعل الثانی یقتضی المفعول، فعل ثانی مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس میں شرط یہ ہے کہ ولم یکن الفعلان من افعال القلوب، اور یہ دونوں فعل جو ہے وہ افعال قلوب میں سے نہ ہو۔ فعل ثانی جو ہے مفعول کا تقاضا کرتا ہے، اور دونوں فعل جو ہے جو فعل اول ہے اور فعل ثانی وہ افعال قلوب میں سے نہ ہو، اس میں دو وجہ جائز ہے۔ کتنے وجہ؟ دو وجہ، یا تو حذف کر دے، مفعول جو ہے ویسے بھی پزلا ہے اور اس کو حذف کرنے سے کلام میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے، یعنی عمدہ نہیں ہے کہ اس سے کلام کی رکنیت جو ہے وہ کلام میں نقص آ جائے، تو اس میں دو وجہ جائز ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ یا تو حذف نمبر 1 یا اضمار۔ فعل ثانی میں ہم کیا لائیں گے؟ یا حذف اور یا اضمار، اگر مفعول کا تقاضا کرے اور فعل ثانی جو ہے فعل اول اور فعل ثانی دونوں افعال قلوب میں سے نہ ہو، تو حذف بھی جائز ہے، فعل ثانی سے ضمیر کا حذف بھی جائز ہے اور اضمار بھی جائز ہے، اس لیے کہ فعل ثانی ابھی کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ تو جب مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو مفعول کے لیے یا تو مفعول کو حذف کر لے، یہ بھی جائز ہے، یا مفعول کے لیے ضمیر لائے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو جاز فیہ الوجہان، جاز فیہ الوجہان، حذف المفعول، مفعول کو حذف کر دیں نمبر 1، یا والازمار، اور یہ دوسری بات ہے کہ یا تو مفعول کو حذف کر دے، یہ بھی جائز ہے، یا اس کے لیے ضمیر لائے تو یہ بھی جائز ہے، اور یہاں پر اضمار قبل ذکر نہیں آ رہا ہے، اس لیے ہم ضمیر لا رہے ہیں، اس لیے کہ اگرچہ لفظوں میں یہ آخر میں ہے لیکن اس کو ہم معمول بنائیں گے، اس کے لیے فعل اول کے لیے، جب فعل اول کے لیے ہم نے معمول بنا دیا تو یہ ضمیر لوٹے گا اس کی طرف لوٹے گا، تو قبل اس کا ذکر ہے۔ والثانی هو المختار، تو ان حذف المفعول اور اضمار دونوں میں سے مختار کون سا ہے، بہتر کون سا ہے، اولا کون سا ہے؟ تو وہ والثانی هو المختار، والثانی هو المختار، اور ثانی کیا ہے؟ اضمار ہے، کہ اضمار جو ہے ضمیر لانا یہ مختار ہے، یہ اولا ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکون الملفوظ، یہ کیوں بہتر ہے؟ لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، کہ جو ملفوظ ہے وہ مراد کے مطابق ہو جائے، جو مراد ہے اور جو ملفوظ ہے جس پر تلفظ کی جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہو جائے۔ تو حذف میں ہم کس طرح کریں گے؟ اما الحذف فکما تقول فی المتوافقین، متوافقین میں کہ دونوں مفعول کا تقاضا کرے، فعل اول بھی مفعول کا تقاضا کرے اور فعل ثانی بھی مفعول کا تقاضا کرے، تو ہم حذف کریں گے متوافقین میں۔ کس طرح حذف کریں گے؟ ضربت، یہ زیدن، یہ مفعول بن گیا کس کے لیے؟ اس کے لیے، زیدن یہ اس میں ظاہر ہے، ان دونوں کا تنازع ہے، اس کو اپنے اعمال دیا کس کے؟ فعل اول کو، بصرین کے یعنی کوفیین کے مذہب کے مطابق، تو اس میں پہلا حکم کیا ہے؟ حذف ہے، تو حذف ہم کریں گے تو یہاں پر ہو ضمیر لانا چاہے تھا کہ یہ راجع ہو کس کی طرف؟ یہاں پر جو اس کے زید جو ہے، یہ زید یہ اس کا مفعول ہے
اور یہ ہو ضمیر اس کی طرف راجع ہے، تو اس ہو ضمیر کو ہم نے کیا کیا، حذف کر دیا یہاں پر. تو ضربت زیدن و اکرمت، ضربت زیدن و اکرمت، تو ہم یہاں پر حذف کر رہے، اکرمتہ نہیں پڑھ رہے، اس لیے کہ پہلے حکم پر ہم عمل کر رہے جو غیر مختار ہے. مختار یہ ہے کہ اس کے لیے ضمیر لائیں. ضربت و اکرمت الزیدین، تو یہ اسم زائر جو ہے اس کو ہم نے مفعول بنا دیا اس کے لیے. ابھی یہاں پر ہم اگر ضمیر لائے تو ضمیر کیا ہوگا، ہما ضمیر لائیں گے، تو اس ضمیر کو ہم نے کیا کر دیا، اس کو حذف کر دیا. یہاں پر ضمیر نہیں لایا، جو لوٹ رہا ہے اس کے لیے، اس کے مفعول کے لیے. اس کے مفعول کیا ہے، الزیدین، اگرچہ کتابتاً یہ مؤخر ہے لیکن حقیقتاً یہ کیا ہے، مقدم ہے. اور ضربت و اکرم، تو یہاں پر الزیدین جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے کس کے لیے، فعل اول کے لیے. اگر ہم مفعول بنا دیں تو اب یہاں پر جو مفعول ہے جو لوٹ رہا ہے اس کی طرف یہاں پر ہم ضمیر لانا چاہیے تھا. اکرمتہم، ضربت الزیدین و اکرمتہم، میں نے جو زیادہ زید ہے ان کو مارا اور پھر میں نے ان کا اکرام بھی کیا. تو یہاں پر ہم ضمیر لوٹ رہا ہے کس کی طرف، اس کی طرف، لیکن اس کو ہم نے کیا حذف کر دیا اور یہاں پر نہیں لگایا. وفی المتخالفین، اور متخالفین میں یہ کہ فعل ثانی تو مفعول چاہتا ہے لیکن فعل اول کیا چاہتا ہے، فاعل چاہتا ہے. تو جب فعل اول فاعل چاہتا ہے تو ضربنی، اور زید کو آپ نے فاعل بنا دیا اس کے لیے. تو اعمال الفعل الاول کفین کے. تو اکرم تو میں ہو ضمیر لینا چاہتا، ہو ضمیر لینا چاہے لیکن اس کو ہم نے کیا حذف کیا اور اس کو نہیں لایا، یہ جائز ہے. ضربنی و اکرم، تو اس طرح ضربنی میں و اکرمت الزیدین، الزیدان، زیدین نہیں بلکہ زیدان ہے. ضربنی و اکرمت الزیدان، تو الزیدان اس لیے کہ یہ فاعل بن رہا ہے کس کے لیے، فعل اول کے لیے. اور فعل کو کیوں واحد لایا، اس لیے کہ جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو وحد الفعل و ابدا فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے. وہ اکرمت ہما، یہاں پر ہما لانا چاہتا لیکن ہما کو نہیں لایا اور اس کو حذف کر دیا. ضربنی و اکرمت الزیدون، تو الزیدون کو فاعل بنا دیا کس کے لیے، ضربنی کے لیے. ضربہ فعل واحد مذکر غائب ہے، واحد کا صیغہ اس لیے لایا کہ جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو وہ تثنیہ و جمع جو بھی ہو فعل کو واحد لانا ضروری ہے. وہ اکرم تو اس میں ہم ضمیر ہونا چاہیے کہ راجع ہو کس کی طرف، زیدان کی طرف، لیکن ہم ضمیر کو حذف کر دیا. وہ اما الازمار جو مختار ہے، الثانی والمختار، کہ اس میں ضمیر لایا جائے. وہ اما الازمار فکما تقول فی المتوافقین، متوافقین سے مراد یہ ہے کہ دونوں کیا چاہتا ہے، دونوں مفعول چاہتا ہے. پہلے میں ہم نے ضمیر کو حذف کر دیا، اس میں ضمیر کو حذف نہیں کریں گے بلکہ ضمیر لائیں گے. تو یہاں پر ایک ہے اور اس کی طرف یہ اس کے لیے فاعل بنا رہے، اور یہاں پر ہم نے ہو ضمیر لایا جو لوٹ رہا ہے کس کی طرف، یہاں پر جو زیدن ہے جو کتابتاً یہاں پر لکھا گیا ہے اس کی طرف لوٹ رہے. ضربت و اکرمتہ زیدن، اور ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہے، اس زید کی طرف جو اس کے لیے فاعل بن رہا ہے، اس کے لیے مفعول بن رہا ہے زیدن، اس کے لیے مفعول بن رہا ہے زیدن. اس کے لیے یہ دونوں متوافقین ہیں، یہ بھی مفعول چاہتا ہے یہ بھی مفعول چاہیے، اس کو مفعول بنا دیا ہم نے ضربت کے لیے، تو اس میں ہم نے ضمیر لایا. ضربت فعل و اکرمت الزیدین یہ مفعول، اس کو ہم نے مفعول بنا دیا کسی کے لیے، فعل اول کے لیے، ضربت کے لیے. تو ابھی اس دوسرے فعل میں ہم کیا لائیں گے، ضمیر لائیں گے، ہما و اکرمتہما الزیدین، ضربت و اکرمتہما الزیدین. الزیدین اگرچہ کتابتاً مؤخر ہے لیکن یہ فاعل بن رہا ہے کس کے لیے، ضربت کے لیے، مفعول بن رہا ہے کس کے لیے، ضربت کے لیے. و ضربت الزیدین، زیدین کو ہم نے مفعول بنا دیا اس کے لیے. تو اس دوسرے فعل میں ہم کیا لائیں گے، ضمیر لائیں گے، اور ضمیر لوٹ رہے کس کی طرف، اس زیدین کی طرف جو کتابتاً یہاں پر ہے لیکن حقیقتاً یہ اس کے لیے مفعول بن رہا ہے. وفی المتخالفین، وفی المتخالفین، فی المتخالفین سے مراد یہ ہے کہ دونوں متخالف ہو. دوسرا فعل اگرچہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے لیکن پہلا فعل جو ہے یہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے. تو ضربنی زیدن
کو ہم نے اس کے لیے فائل بنا دیا، اور پھر ہو ضمیر جو وہ لوٹ رہا ہے کس کی طرف؟ زید ان کی طرف جو اس کی فائل ہے۔ اسی طرح ضربنی و اکرمتہما ضمیر یہ راجع ہے کس کی طرف؟ اس ضربنی کے جو فائل ہے جو الزیدان ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اگرچہ کتابۃ مؤخر ہے لیکن حقیقتاً یہ کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے۔ وضربنی ضربنی و اکرمتہم الزیدون، تو الزیدون کو مفعول بنا دیا کس کے لیے؟ فائل بنا دیا ضربہ کے لیے، اور اس کے لیے مفعول بنا دیا ضمیر کو، اور اس ضمیر لوٹ رہے کس کی طرف؟ اس کے ضربنی کے جو فائل ہے جو الزیدون ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ فعل ثانی اگر مفعول کا تقاضا کر لیں اور دونوں فعل جو ہے وہ افعال قلوب میں سے نہ ہو تو ان میں دونوں وجہ جائز ہے، یعنی فعل ثانی میں ضمیر بھی لا سکتے ہیں اور فعل ثانی سے ضمیر کو حذف یعنی مفعول کو حذف بھی کر سکتے ہیں، تو حذف اور اضمار دونوں جائز ہے۔ اس میں سے اولا کون سا ہے؟ اولا ہے الثانی هو المختار، اضمار جو ہے یہ مختار ہے کہ ضمیر لائے تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ جو ملفوظ ہے جس پر تلفظ کی جاتی ہے وہ مراد کے مطابق ہو جاتا ہے۔ واما الحذف و حذف میں کس طرح تقول فی المتوافقین میں اس کے لیے ہم نے ضمیر نہیں لایا، یہ اس کے لیے فاعل بنا دیا اور اس میں ضمیر نہیں لایا، اکرمتو کے لیے فاعل بنا دیا اور اس میں ضمیر نہیں لایا، اور اس میں ہم نے ضمیر لائے متوافقین میں ہو میں اور متخالفین میں بھی ہو ہما اور ہم، اس طرح ضمیر لایا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔